بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ دنیا میں انسان کئی چیزوں سے ڈرتا ہے، کئی چیزوں کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ باپ سے بھی ڈرتا ہے، بھائی سے بھی ڈرتا ہے، کبھی موذی جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، کبھی خوفناک راستوں سے بھی ڈرتا ہے، کبھی کسی چیز کے نقصان کو سوچ کر بھی ڈرتا ہے، کبھی اپنی صحت کو لے کر ڈرتا ہے، کبھی زندگی کو لے کر ڈرتا ہے۔ کئی چیزوں سے انسان خوف کھاتا ہے۔ کئی چیزوں کا ڈر انسان کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ انسان جتنی چیزوں سے ڈرتا ہے ہر ڈر کا مطلب بالکل الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ایک موذی جانور، اس سے بھی ڈرتا ہے آدمی کہ کہیں یہ کاٹ نہ لے، کہیں یہ حملہ نہ کر دے۔ ایک ڈر باپ سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں ڈر بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ باپ سے ڈرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور اس کی وجہ الگ ہوتی ہے، اور کسی شیر سے ڈرنے کی وجہ الگ ہوتی ہے، حالانکہ دونوں ڈر ہیں۔ کسی شیر سے آدمی ڈرتا ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، باپ سے ڈرتا ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ حالانکہ دونوں چیزیں بھی ڈر ہی کہلاتی ہیں۔
لیکن دونوں چیزوں کا خوف اور ڈر الگ الگ معنی میں ہوتا ہے. شیر سے، ببر سے، چیتے سے ڈرنے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. باپ سے، بھائی سے، چچا سے ڈرنے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور صرف ڈرنے کی بات نہیں کہی ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ صرف ڈرو. یہ فرمایا کہ ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ بچے مجھ سے ایسے ڈریں جیسے ڈرنا چاہیے. میرا جو مقام ہے، میرا جو مرتبہ ہے، اس کا پورا لحاظ کریں بچے. اور ڈر میں فرق ہے. تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایسے ڈرو جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ کیسے ڈرنے کو اللہ سے ڈرنا کہا جاتا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں؟ ہم اندازہ کیسے لگائیں کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ ایک واقعہ سنو، اس سے سمجھ میں آئے گا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر سے واپس ہو رہے تھے. سامان سفر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. بھوک کا بھی تقاضا تھا، پیاس کا بھی تقاضا تھا. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ ہر تھوڑی دور پر کوئی گاؤں ہو، وہاں کوئی دکان ہو، ایسا تو نہیں تھا. پورے سنگلاخ علاقے، صحرا ہی صحرا، تا حد نظر ریت ہی ریت، نگاہیں جہاں تک جاتی پہاڑ ہی پہاڑ. آج بھی تقریباً ویسے ہی. مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچنے تک صرف پہاڑ ہی پہاڑ آج بھی موجود ہیں. تو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، منزل دور ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، ان کی نظر پڑی کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. یہ حضرات اس چرواہے کے پاس گئے، قریب گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ ہے، بالکل نوجوان بچہ ہے. عرب کا دستور یہ تھا
کہ لوگ جب سفر کر کے جاتے، راستوں میں کہیں بکریاں چرانے والے ملتے، کہیں اونٹ چرانے والے ملتے، یہ مسافرین اگر سامان ختم ہو جاتا تو ان سے کہتے کہ بھائی ہم مسافر ہیں، ہمارا کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے، تو وہ اپنی اونٹنیوں کا دودھ نکال کر انہیں دے دیتے، بکریوں کا دودھ دو کے انہیں دے دیتے تھے۔ یہ ایک عام دستور تھا عرب کا، جیسے ہمارے پاس کسی سے بھی پانی مانگ لیتے ہیں کہ بھائی تھوڑا پانی پلا دیجیے، تو اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے، بلا تکلف آدمی پانی پلا دیتا ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ مسافروں کو دودھ پلایا کرتے تھے اپنے جانوروں کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اس نوجوان چرواہے سے یہ کہا کہ ہم مدینے کے باشندے ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ایک سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے رواج کے مطابق تم سے یہ خواہش کرنے آئے ہیں کہ بکریوں کا دودھ ہمیں دے دے تاکہ ہم پی کر آگے کا سفر جاری رکھ سکیں۔ عام دستور تھا، تو اس نوجوان سے بھی انہوں نے خواہش کی کہ عام دستور ہے، لہذا دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق، رواج کے مطابق کچھ دودھ ہمیں دے دو بکریوں کا۔ اس نوجوان نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، چرواہا ہوں، میں ملازم ہوں، میں نوکر ہوں کسی کا، انہوں نے مجھے بکریاں چرانے کے لیے ملازم رکھا ہے، لہذا میں معذور ہوں، آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا، کیونکہ میرے مالک نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی کہ آنے جانے والے مسافروں کو اپنے بکریوں کا دودھ پلا کر اکرام کرو۔ اگر میرا مالک اس کی اجازت دیا ہوتا تو میں دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق بکریوں کا دودھ نکال کر ضرور آپ کا اکرام کرتا، لیکن میرے مالک کی طرف سے ایسی کوئی اجازت مجھے نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اس نوجوان بچے کی ایمانداری پر بڑا تعجب ہوا۔ بھائی کیا ایمانداری ہے، کتنا ایماندار ہے یہ نوجوان، امانت داری ہے اس بچے کے اندر، جبکہ ایک صحرا ہے، ایک جنگل ہے، اس کا مالک بھی دیکھنے کے لیے وہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوری ایمانداری سے اس نے کہا کہ میں آپ کا اکرام نہیں کر سکتا کیونکہ میں ملازم ہوں۔ بہت سے لوگ دکانوں پہ ملازم رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ ملازم رہتے ہیں، کبھی دوست آ جاتا ہے، کبھی کوئی ملنے جلنے والا آ جاتا ہے، تو وہاں پر ایسی ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے جیسے ایمانداری سے اس نوجوان نے جواب دیا ہے۔ وہاں تھوڑا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے ہمارا، اندر سے چائے منگائے، دوست کو پلا دیا، اور وہ دوست پیا چلے گیا۔ کسی دکان پر ہم ملازم ہیں اور کوئی ہمارا دوست آیا یا جانا پہچانا آیا یا رشتہ دار آیا، تھوڑا تھوڑا جھکا کے تول دیا، یہ ہوتا ہے، اکثر کرتے ہیں۔
لیکن اس نوجوان نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑا تعجب ہوا اس کی ایمانداری پر، اس کی امانت داری پر بڑا تعجب ہوا، لیکن سوچا کہ کچھ امتحان لیں اس کا، واقعی ایماندار ہے کیا؟ واقعی یہ ایماندار ہے؟ اس کا امتحان لیں، کیونکہ پرہیزگاری اور دینداری بگاڑتے بہت ہیں لوگ، ہوتے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے دینداری کی باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے ایماندار ہونا، ایک ہوتا ہے ایمانداری کی باتیں کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے نا۔ ایماندار ہونا اور ہے، ایمانداری کی باتیں کرنا اور ہے۔ دیندار ہونا اور ہے، دینداری کی باتیں کرنا اور ہے۔ دینداری کی باتوں کو ہی لوگ دینداری سمجھتے ہیں، باتوں کا نام دینداری نہیں ہے۔ ایمانداری کا لیکچر دینا ایماندار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لیکچر الگ چیز ہے، پکچر الگ چیز ہے۔ لیکچر پکچر سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ تو دینداری کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، ایمانداری کی باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ ایماندار ہونا، دیندار ہونا یہ الگ چیز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیوں نہ اس بچے کا امتحان لیا جائے۔ تو انہوں نے اس بچے کا امتحان اس طرح لیا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تیرا مالک اگر اجازت نہیں دیا اور تو دستور کے مطابق، رواج اور رسم کے مطابق دودھ پلانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کام کر، ایک بکری ہمارے ہاتھوں بھیج دے، اس وقت ہم بھوکے ہیں، ایک بکری ہمارے ہاتھوں بھیج دے، ہم اس بکری کا دودھ پیئیں گے، پھر اس بکری کو یہیں پہ ذبح کریں گے، اسے بھونیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کھانے کھلانے کی بات تو اور ہے، میں اس وقت روزے سے ہوں، آپ کے کھلانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں روزے سے ہوں، آپ کھلائیں تب بھی میں کھا نہیں سکتا۔ بڑا تعجب ہوا، ایک تو ایمانداری اور یہ لقودق صحرا، اور اس کے اندر یہ روزے دار، اور کوئی بال پک کر سفید بھی نہیں ہوئے ہیں کہ جنت کی تیاری میں روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تو کڑیل نوجوان ہے۔ اس نے کہا کہ میں کھا نہیں سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، اور رہ جاتی بات بکری کو بیچنے کی کہ بولے شام کو جب ان بکریوں کو لے کر میں اپنے مالک کے پاس پہنچوں گا تو وہ گنتی کرتا ہے، اور ایک بکری کم اگر نکلی وہ مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کو کیا جواب دوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا امتحان لے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مالک سے کہہ دے کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا بکری کو، اور عام طور پر جنگلوں میں ایسا ہوتا ہے، کبھی شیر بکری کا شکار کر لیتا ہے، کبھی بھیڑیا بکری کا شکار کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ تو یہ کہہ دے کہ بھائی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تیرا مالک خاموش ہو جائے گا، تیرے جیب میں پیسے بھی آ جائیں گے، گوشت اب نہیں کھاتا، افطار کے بعد کھا لے، تیرا پیٹ بھی بھرے گا، تیرے جیب میں پیسے بھی آ جائیں گے،
اور تیرا مالک تیرے جواب سے مطمئن بھی ہو جائے گا. دیکھ تیرا فائدہ ہے. اس نوجوان نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ بات آپ کی تو ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. پیسہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے پرہیزگاروں کے قدم ہل جاتے ہیں جگہ پر سے. پیسہ آدمی کو ہلا دیتا ہے. اچھے اچھوں کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی بزرگی ڈگمگا جاتی ہے پیسے سے. پیسے کی حرص، پیسے کی ہوس آدمی کے تقوی و پرہیزگاری کو جھلا دیتی ہے. دیکھا نہیں آپ نے؟ ایسی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، کاروں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، بیٹی کے جوانی کی بھیک مانگ کے لاتے ہیں. ایسے بڑے بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہو گئی ہے یا داڑھی نہیں ہے تو بڑھاپے کی جھریاں چہرے پہ آ گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. کیا کر رہے ہیں جناب؟ بیٹے کی جوانی کی قیمت ہونے والے بہوز کے باپ سے طے کر رہے ہیں. کیوں؟ پیسہ ہے. اچھا یہ کوئی ننگے بھکے ہیں؟ بولے نہیں، ننگے بھکے نہیں ہیں. لوگ بولتے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر بھیک مانگنے کیوں گئے تھے؟ بہت معتبری سے بولیں گے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بھائی ذاتی مکان ہے، بڑا وہاں رہتا، چھوٹا یہاں رہتا، انہیں اندر رہتا، انہیں باہر رہتا. پھر یہ رائل قسم کی بھیک جو مانگی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ وائٹ کالر فقیر بن کر کیوں گئے ہیں؟ مال ہے، مال کی محبت ہے. انسان جس راستے سے مل سکتا ہے ہر راستے سے لینا چاہتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے شاید فرمایا کہ بلا ضرورت سوال کرنے والا محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، پھر بھی سوال کر رہا ہے. گھر میں فریج ہے، فریج مانگ رہا ہے. اے سی ہے، اے سی مانگ رہا ہے. کولر ہے، کولر مانگ رہا ہے. واشنگ مشین ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے. برتن تک مانگ کے لاتا ہے، کھانا کھانے کے برتن تک مانگ کے لاتے ہیں. اور یہ کام کون کرتے ہیں؟ ہماری ماں، ہمارا باپ. اللہ کا دیا سب کچھ ہے پھر بھی مانگتے ہیں. گاڑی ہے پھر گاڑی مانگتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا. اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں رہے گا. ساری انسانیت دیکھ کر پہچانے گی کہ یہ وہ آدمی تھا جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مانگا کرتا تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے مانگتا ہے. اور جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ مانگتا ہے. ہاں، اور ایک خاصیت ہے بھائی جتنا کم ہے اتنا زیادہ مانگتا، پھر بھی بات سمجھ میں آتی. لیکن جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ مانگ رہے ہیں. جتنا مالدار ہے اتنا زیادہ مانگتا ہے. جتنا پیسے والا ہے اتنا زیادہ پیسہ مانگتا ہے.
اپنے مال کی اور بیٹے کی جوانی کی قیمت لگاتا ہے آدمی. بیٹا جتنا زیادہ کمایا اتنا زیادہ مانگتا ہے. مثال بڑی بھولی ہے لیکن ویسے لوگوں کے لیے بڑی فٹ ہوتی ہے. بھینس جتنا زیادہ دودھ دیتی ہے تو اس کا مالک جب بیچتا ہے تو بھینس کے دودھ کا حوالہ دے کر بیچتا ہے کہ یہ 10 لیٹر دینے والی ہے، اس کی یہ قیمت ہے، یہ 5 لیٹر دینے والی ہے، اس کی یہ قیمت ہے. بالکل ویسے ہی بعض باپ اپنے بیٹوں کو بیچتے ہیں کہ یہ اتنا کمانے والا ہے، اس کی یہ تنخواہ ہے، اس کا ذاتی مکان ہے، یہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، یہ پی آر پہ رہتا ہے آسٹریلیا میں. یہی کچھ ہو رہا ہے. تو مال جو ہے اچھے اچھوں کے قدم ہلا دیتا ہے، ڈگمگا جاتے ہیں اس کے قدم. مال دیکھتے ہی آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، جواب دہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو خیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو آنکھ دلائی، بولے اس کے سامنے مال رکھو. اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی پرہیزگاری واقعی ہے، واقعی اس کے اندر تقویٰ ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس نے کہا کہ شام کو میرا مالک جب بکریوں کی گنتی کرے گا تو کیا کروں؟ کہا کہ بھیڑیے کے اوپر ڈال دے، کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. تیرا مالک تیری بات پر بھروسہ کر لے گا اور تیرا فائدہ یہ ہے کہ افطار کے بعد کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت ملے گا اور جیب میں تیرے پیسے رہیں گے، پکڑا بھی نہیں جائے گا. اس نے کہا بات صحیح ہے آپ کی، اب وہ بات یاد کرو جو میں نے کہا تھا. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. صرف ڈرو نہیں، جیسا ڈرنے کا حق ہے. اس نوجوان کا جواب سنو. اس نوجوان نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا، وہ میری دیانت داری اور ایمانداری پر شک نہیں کرے گا کہ میں اس کے نزدیک ایماندار ملازم ہوں. ایماندار ملازم. کئی مالک ہیں جو اپنے نوکروں کو ایماندار سمجھ کر کاؤنٹروں پہ بٹھاتے ہیں. اس نوجوان نے کہا کہ میرا مالک مجھے ایماندار سمجھتا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تو وہ یقین کر لے گا، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے فَأَيْنَ اللَّهُ. مالک کو تو مطمئن کر دوں گا، اس کو کیا کروں؟ اسے کیا کروں؟ وہ تو دیکھ رہا ہے. زمین پر رہنے والا یہ عارضی میرا جو مالک ہے یہ تو مطمئن ہو گیا، اس کو میری ایمانداری پر شک نہیں ہوگا، وہ بھروسہ کر لے گا. بھیڑیا لے گیا اس پر اسے اطمینان آ جائے گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ جب اس کے پاس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ وہ پوچھے گا تو کیا جواب ہے؟ دوستو محفلوں میں اللہ سے ڈرنے کا انداز اختیار کرنا یہ ڈرنا نہیں ہے. اصل ڈر کیا ہے؟ اصل ڈر ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. مسجد میں تو چور بھی شریف بن کر نماز پڑھتا ہے، شرابی بھی ادب سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے،
رشوت خور بھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، سود خور بھی سجدہ کرتا ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ آدمی کی تنہائی پاکیزہ ہو۔ محفلوں میں تو بدنامیوں کے ڈر سے کئی کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی دیکھ لے گا، کوئی پہچان والا آ جائے گا، کسی کی نظر میں پڑ جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا۔ کیا اس کا نام تقوی ہے؟ یہ تقوی نہیں ہے۔ یہ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے، بدنامی اور رسوائی سے بچنے کے لیے رکا ہے، اللہ سے ڈر کے نہیں۔ اصل اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہو، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہو، نہ کوئی دیکھ رہا، نہ کوئی بدنامی کا ڈر ہے، نہ ذلت کا خوف ہے، نہ رسوائی کا اندیشہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنی سیف جگہ پر آدمی ہے کہ بدنامی یا رسوائی یا ذلت کا گمان بھی ذہن میں نہیں ہے، اتنی سیف جگہ پر ہے۔ موقع ہے گناہ کرنے کا، جگہ بالکل 100% سیف ہے۔ اب جو آدمی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے آپ کو روکے گا، کہا جائے گا یہ اللہ سے ویسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں دو باتیں اس آیت میں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ کیا بدلہ ہے؟ قرآن میں ہی اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس شخص نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد کر کے کہ بھائی ماں باپ بھائی دوست پہچان والے کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہاں مجھے جواب دینا ہے۔ اس دن کو یاد کر کے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد کر کے ڈر کر اس نے کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو روک لیا۔ بھلے تھوڑی دیر کا مزہ ہے مگر سزا کب تک ہے نہیں معلوم ہے۔ مزہ تو تھوڑی دیر کا ہے مگر سزا کتنی بڑی ہوگی۔ جیسے ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے قتل کرنے میں؟ شاید پورا 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن پکڑا گیا، جرم ثابت ہو گیا تو سزا کتنے سال کی ہے؟ عمر قید ہوگی۔ مزہ بعض چیزوں کا بہت تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، سزا بڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو اب ایک آدمی کو گناہ کا موقع میسر آ گیا اور اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد کرا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش کو کچل دیا، اپنی خواہش کو دبا دیا، بولے مجھے نہیں کرنا ہے۔ مزہ تو آئے گا لیکن اس کی سزا بہت بری ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بلے اس کا ٹھکانہ جنت سے کم کوئی بدلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسے آدمی کا جس نے صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دیا، اس میں بندوں کا کوئی خوف نہیں، بدنامی کا کوئی ڈر نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت سے کم نہیں ہوگا۔ دوستو، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ایسے اعمال ہونا چاہیے جو صرف خوف خدا کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا، یا صرف خوف خدا کی وجہ سے ہم نے کیا۔ آیت میں دوسری بات جو فرمائی، آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا، تو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آدمی کی تنہائی پاکیزہ ہو، اور تنہائی میں ملنے والے مواقع کو، گناہ کے سامان کو آدمی اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت سے کم نہیں ہوگا۔ میں جو بدلہ دوں گا جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں دوں گا، بلکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ تو یہ فرمایا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے، 2 جنتوں کا وعدہ ہے، ایک جنت نہیں۔ جو میرے خوف سے ایسا کرے گا اس کے لیے میں 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ دوستو، بعض چیزوں کے مزے بہت تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، لیکن ناراضگی بڑی بہت دیر تک ہوتی ہے۔ اس کی سزا بڑی لمبی ہوتی ہے، اس کی سزا بڑی لمبی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ عہد شباب باقی ہے نہ دور شراب باقی ہے۔ ایک دور آتا ہے، نہ عہد شباب باقی ہے، شباب کہتے ہیں جوانی کو، نہ جوانی کا دور باقی ہے، نہ دور شراب باقی ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب پی نہیں سکتا، بیماریاں گھیر چکی ہیں، تو نہ عہد شباب ہے نہ دور شراب ہے، نہ جوانی ہے نہ شراب کے کلیے اب لٹکا سکتا ہے کیونکہ صحت ساتھ نہیں دیتی۔ نہ عہد شباب باقی ہے نہ دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ مزے تو چلے گئے، بلے اب اس کا عذاب باقی ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد